وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعترته وأهل بيته وعلى جميع أولياء أمته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اج دے اس دینی ادارہ دے زیر اہتمام صراط مستقیم کانفرنس دے اندر تہاڈی زیارت دا شرف حاصل ہون دا اللہ رب العزت نے موقع عطا کیتا ہے. اور مینوں اس بات دا مکمل احساس ہے کہ تساں کافی دیر تو اس گرمی دے موسم دے اندر قرآن اور سنت
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے موضوع تے بیانات علماء کرام کولوں سن دے پے ہو۔ میں کوئی طویل یا مفصل گفتگو کرن واسطے تواڈے سامنے موجود نہیں، بلکہ کانفرنس دے موضوع اور عنوان تے چند ہک گلاں بنیادی اور ضروری او تواڈے سامنے عرض کر کے اجازت لے سا۔ ماشاء اللہ میرے سامنے علماء بھی تشریف فرما ہیں، طلباء بھی تشریف فرما ہیں، اور انہاں تو علاوہ او حضرات بھی موجود ہیں جنہاں نو دین دے نال نسبت تعلق اپنے آپ نو اساں مسلمان اکھویندے ہاں۔ اج میری گفتگو دا جیڑا مخاطب بندہ او علماء یا او طلباء نہیں جیڑے بڑے بڑے درجیاں دے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بلکہ میں اج انہاں لوگاں نو خطاب کرنا چاہنا کہ جڑے لوگ کاروبار، تجارت، دکانداری، زمیندارا، مزدوری، محنت دے نال انہاں پیشیاں دے نال منسلک ہیں، انہاں دا زیادہ مدرسہ دے نال کوئی اتنا تعلق نہیں، مساجد دے اندر، جمعہ دے اندر تقریراں دے نال کوئی لگاؤ نہیں، واز دے نال کوئی لگاؤ نہیں۔ بہرحال گاہے بگاہے علماء کولوں او تقریراں سن دے رہندے۔ ایک سوال ہے، سوال جواب ہی میرا خیال ہے اج تواڈے سامنے کچھ عرض کرنا چاہنا۔ صراط مستقیم دا معنی یہ تے میرا خیال ہے تقریباً جتنے حضرات بیٹھے انہاں وچوں کثیر تعداد نو پتہ ہو سی کہ صراط مستقیم دا معنی کے وے۔ ہاں بولو بھائی۔ قاری سلیمان صاحب ماشاءاللہ مدظل العالی بڑی کوشش کر رہے ہیں، تساں بولو، تساں بھی سو چاہیے ہوئی آج۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میں تو یہ سمجھائی وہ اپنا علاقہ، لیکن کچھ حضرات یہ جو بھی ہیں جڑے پنجابی نہیں سمجھتے، اردو وچ گفتگو ہوئے، اور ماشاءاللہ اردو سارے ہی سمجھتے ہیں۔ اج کل ماشاءاللہ جتنے بھی جلسے زیادہ ہونے پینے ہوں تو تساں ماہر ہو گئے ہو، ہوں تو انگریزی بھی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں۔ صراط مستقیم کا معنی ہے سیدھا راستہ، سیدھا خط، خط استوا، ایسا خط، ایسا راستہ، ایسی پگڈنڈی، ایسی سڑک، ایسی شاہراہ، ایسی شارے کہ جس راستے میں کوئی جوڑ بھی نہ ہو اور اس راستے میں کوئی موڑ بھی نہ ہو۔
اسے کیا کہتے ہیں بولو؟ ادھر ادھر نہ جانا پڑے. اگر میں کسی نئے شہر میں جاؤں، میں پہلی دفعہ آپ کے علاقے میں تقریباً آیا ہوں، اس علاقے میں، تو میں نہ وارد ہوں نہ واقف ہوں. میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ میں نے فلاں مسجد میں جانا ہے، تو مجھے اس نے کہا مولوی صاحب سیدھے چلے جاؤ. اس نے مجھے راستہ بتایا ہے، سیدھے چلے جائیے، آگے ایک موڑ آئے گا، مڑ جانا، پھر بائیں ہو جانا، پھر ایک روڈ آئے گا، پھر اس سے دائیں ہو جانا، آپ کی منزل آپ کو مل جائے گی. جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں، جو آپ کی منزل مقصود ہے، آپ وہاں پہنچ جائیں گے. میں ناواقف تھا، میں نے کہا راستہ تو اس نے بتا دیا ہے، لیکن ابھی بھی میرا وہاں پہنچنا مشکل ہے. ایک مجھے اور سنجیدہ سا بندہ نظر آیا. میں نے اس سے اپنی منزل کے بارے میں پوچھا. میں نے اس سے کہا میں نے فلاں جگہ جانا ہے. وہ بڑا بھلا ماس بندہ تھا، ہمدرد تھا. اس نے کہا مولوی صاحب آؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ موٹر سائیکل کے پیچھے. کہاں آپ مارے مارے پھریں گے، آپ نے فلاں جگہ پہ جانا ہے. اس نے مجھے موٹر سائیکل پہ بٹھایا اور بٹھا کے مجھے اپنی منزل مقصود پہ جا پہنچایا. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں بولو؟ ایک نے مجھے بتایا اور ایک مجھے منزل مقصود تک پہنچا کے آیا. یہی تو صراط مستقیم ہے، یاد رکھنا. صراط مستقیم بتایا اللہ نے. اس نے کہا ایک صراط مستقیم ہے، اسی پہ چلنا ہے تم نے. صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، اس راستے سے ہٹنا نہیں. اس اللہ نے مجھے راستے کے بارے میں بتایا، اور اس کے بتانے کے لیے اللہ نے ہدایت کا نظام بھی فرمایا. ہدایت بھی بھیجی دنیا میں، کتابیں بھی بھیجی، قرآن بھی بھیجا، انبیاء کا سلسلہ بھی جاری کیا. کیوں کیا؟ تجھے مجھے کیسے پتا چلے کہ صراط مستقیم کون سی راہ ہے، کون سا راستہ ہے. اس راستے پہ اللہ نے مجھے بتا تو دیا، لیکن جس نے مجھے اس راستے پہ چلا کے منزل مقصود پہ پہنچایا وہ انبیاء ہیں. بولو وہ کون ہے؟ وہ رہبروں کی جماعت ہے، وہ رہنما ہیں، وہ مقتدا ہیں، وہ پیشوا ہیں. انہوں نے چھوڑا نہیں بلکہ منزل مقصود پہ پہنچایا، ان لوگوں کو ساتھ لیا. اور اگر میں اس سے بھی آگے کوئی بات کہنا چاہوں، انہوں نے اس طرح سے منزل مقصود پہ پہنچایا ان بندوں کو کہ ان کے سامنے جنت کا دروازہ آیا. جس طرح میرے لیے یہ بندہ خوشخبری کا باعث بن گیا، آسانی کا باعث بن گیا، تیرے میرے لیے اللہ نے یہ جو جماعت بھیجی، اور اس جماعت کا سرخیل امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اس نے صرف راستہ بتایا نہیں بلکہ منزل مقصود پہ پہنچایا، جنت کے دروازے پہ پہنچا دیا. اگر پھر بھی میں
کجی کے راستے اختیار کروں، ٹیڑے راستے اختیار کروں، ٹیڑے؟ حالانکہ رب نے صراط مستقیم بھی وہ بنایا جو ٹیڑھا نہیں، کیا ہے بولو؟ سیدھا ہے۔ کسی انے نے ہوئی چھوڑو نا کہ ناک کی سیدھ پہ چلا جا تو شاید نابینا بھی اپنی منزل پہ پہنچ جائے۔ اور جو رب نے اس پیغمبر کو قرآن دیا وہ بھی کتاب ایسی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اس قرآن میں بھی کجی بولو، کوئی ٹیڑھ پن نہیں، ٹیڑھ پن کوئی نہیں۔ یہ قرآن بھی سیدھی بات کرتی ہے، ٹیڑھی بات۔ گھمن گھیریاں، الجھاؤ کا شکار نہ نبی الجھائے نہ یہ قرآن الجھائے کہ الجھتے پھرو، مارے مارے پھرتے پھرو، دھکے کھاتے پھرو، پریشانی میں زندگی گزارو۔ اللہ نے کہا نہ، میں نے پیغمبر بھی وہ بھیجا تمہاری پریشانیوں کا وہ بھی علاج کرتا ہے، اور میں نے جو اسے کتاب دی ہے وہ بھی تمہارے غموں کا علاج کرتی ہے۔ وہ چلاتا ہے سیدھے راستے پر۔ ایک بات تو طے ہو گئی، زیادہ لمبی تمہید میں نہ جائیں۔ صراط مستقیم کا کیا معنی ہے بولو؟ سارے بولو، سارے۔ سیدھا راستہ۔ بچے لائن لگاتے ہیں نا کاپی پہ، سیدھی لائن لگے تو ٹیچر کہتا ہے ہون تے سیدھی، اگر ڈنگی ہوئی نا تیری خیر۔ وہ پیمانہ لیتا ہے، وہ فٹ لیتا ہے، کاپی پہ رکھتا ہے، تختی پہ رکھتا ہے، دیکھ کے لائن لگاتا ہے کہ وہ لائن، وہ خط ٹیڑھا نہ ہو، اگر ٹیڑھا ہو گیا سزا ملے گی۔ رب نے کہا میں نے تجھے سیدھے راستے پر چلا دیا ہے، اس راستے پہ چلتے رہو گے میں تجھ پہ رحم کرتا رہوں گا، اور جس دن تو نے راستہ ٹیڑھا کیا تو میری سزا سے، میری نہیں سزا سے بچے گا تو۔ میں نے تجھے سیدھا راستہ بتایا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دن ایک میت کی تدفین کے موقع پر بیٹھے ہیں، مردے کو دفنانا تھا، کوئی قبر میں دیر ہو گئی ہوگی، آپ سلم بیٹھے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، چھڑی سمجھتے ہو؟ سوٹی، عصا، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ بیٹھ کے نا زمین پر کچھ لائنیں لگا رہے ہیں۔ ایک آپ نے لائن لگائی سیدھی، کچھ لائنیں آپ نے لگائی ٹیڑھی، کوئی ادھر کو لگا دی، کوئی ادھر کو لگا دی، کوئی ادھر کو لگا دی، کوئی ادھر کو لگا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سچ ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کو پوری انسانیت کے لیے معلم بنا کر بھیجا۔ ایسے ہی نہیں کہا آپ نے انما بعثت، بولو معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ کبھی استاد زبانی پڑھاتا ہے کلاس میں آ کے، ایسے ہی ہے۔ کبھی کبھی بچوں کو لیبارٹری لے کے جاتا ہے تجربہ کروانے کے لیے، تاکہ بچوں کو سمجھ بولو اچھی طرح آ جائے۔ میرے پیغمبر نے اپنی اس کلاس کو، اپنے تلامیذ کو، اپنے شاگردوں کو، جن شاگردوں کو آپ اصحاب پیغمبر کہتے ہیں، سبحان اللہ، کون لوگوں بولو؟ صحابہ، بولو اونچی آواز سے، کون؟ سب سے پہلی کلاس تو وہی ہے نا، سب سے پہلی ابتدائی کلاس جن پہ میرے پیارے پیغمبر نے محنت لگائی، جہاں فشانی کی، صرف پسینہ نہیں بہایا،
آپ نے اپنے خون سے اس کلاس کو سینچا، خون دے کے۔ شاگردوں سے محبت ہو تو ایسی ہو نا، ایسی ہے، اخلاق کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ آپ نے کہا ادھر آؤ صحابی، ادھر آؤ، یہ لائن دیکھ لو سیدھی، یہ وہ لائن ہے جسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اور فرمایا جو لائنیں میں نے دائیں بائیں کھینچی ہیں یہ صراط مستقیم کے مخالف ہیں۔ جو شخص صراط مستقیم سے بھٹکے گا وہ ان راستوں پہ چلے گا، شیطان ان راہوں کو سجائے گا، شیطان ان راہوں پہ خوبصورت پردے لٹکائے گا، شیطان ان راستوں پہ خواہشات کو جنم دے گا، بلائے گا، آ جا اس راستے پہ، آ جا اس راستے پہ، آ جا۔ اور آپ نے فرمایا جو صراط مستقیم پہ چلے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور جو صراط مستقیم سے بھٹکے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ صراط مستقیم سے ہٹ کے ادھر ادھر، یار سیدھا راستہ ہے میرے پاس، آپ گاڑی پہ ہوتے ہیں، او میلوں سیدھی سڑک ہے، کیسے ڈرائیو کرتا ہے بندہ، بڑے آرام سے سہولت سے اسٹیئرنگ پہ بیٹھا ہے اور جناب ڈرائیو ہو رہی ہے، کوئی موڑ نہیں ہے، کوئی جمپ نہیں، کوئی توڑ نہیں، کوئی مروڑ نہیں۔ اللہ نے صراط مستقیم ایسے ہی بتایا، اور اللہ کے پیغمبر نے کہا شیطان تمہیں بلائے گا، صراط مستقیم سے کیا کرے گا؟ ہٹائے گا، ادھے آ جا، ادھے آ جا، ادھے بڑیاں عیاشیاں نہیں، ادھے بھوکے تو میرے راستے پر کیا ہے؟ مال ہے، دولت ہے، جوانی ہے، حسن ہے، تزئین ہے، تحسین ہے، سونا چاندی ہے، ریشم کے لباس ہے، آ جا آ جا، وہ للچائے گا، وہ تمہیں ہرس دلائے گا، وہ تمہیں بلائے گا، لیکن آپ نے فرمایا شیطان کی نہیں ماننی بلکہ رحمان کی ماننی ہے۔ اس راستے کو نہ چھوڑنا۔ کون سا راستہ؟ بولو سیدھا راستہ۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو، اے تیرا وڈا دشمن ہے، اوئے میرا بھی دشمن ہے، تہاڈا بھی دشمن ہے، عدو لی وعدو لکم، میرا بھی دشمن تیرا بھی دشمن۔ ہم انسانوں کا سب سے پہلا دشمن کون ہے؟ بولو شیطان۔ جب اللہ نے پہلا انسان بنایا تھا کون؟ بولو بولو سارے بولو، آدم پہلا اللہ نے بنایا، اور اس انسان کو اللہ نے تمام مخلوقات کا قائد بنا دیا، اشرف بنایا، اعلیٰ بنایا، عرفہ بنایا، اکمل بنایا۔ اللہ چاہتے تھے اس انسان کو میں شرف عطا کروں، عظمت عطا کروں۔ کیا کروایا تھا اللہ نے؟ بولو، اس آدم کو فرشتوں سے کیا کروایا تھا؟ میں نے کہا سوال و جواب کی نشست ہو جائے تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اللہ نے سجدہ کروایا، آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم۔ میرا سوال ہے اگر آدم کا سجدہ ہو سکتا ہے ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہمیں تو مولوی کیا کہتے ہیں، علماء کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا سجدہ کسی کا، بولو، کسی قبر کا، کسی شجر کا، کسی حجر کا، کسی پرچم کا، کسی علم کا، کسی ڈھیری کا، کسی ڈھیر کا، کسی مردے کا، کسی زندہ کا، کسی ولی کا، کسی نبی کا۔ ہمیں تو علماء کہتے ہیں نہیں سجدہ جائز، اللہ کیوں کروایا؟ یہ جواب ہے تھوڑے۔
یہ کوئی تیرے کولوں پوچھے او پکی روٹی، جے کوئی تیرے کولوں پوچھ باوے سوال کے جواب دے سے کہ گھک مکو کے بہر آساں، جواب دے اس نو۔ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ حکم کس کا؟ بولو بولو، کس کا؟ اللہ کا حکم تھا۔ ایک دوسری بات یہ کہ وہ سجدہ، تعظیمی سجدہ، ادب کا سجدہ، احترام کا سجدہ، اکرام کا سجدہ ان کی شریعت میں جائز تھا، لیکن دین محمدی میں احترام کا سجدہ بھی حرام ہے۔ ان کی شریعت میں کیا تھا بولو؟ تو ساکسو مولوی صاحب سمجھ نہیں آئی، سن تھوڑا جا اور جواب سکھاؤ تاکہ کہنا گل ہوئے تو سن گل تو کر سکا نا۔ آدم کی شریعت علیہ السلام میں تعظیمی سجدہ کیا تھا؟ یہ کوئی آنکھیں نا تعظیمی سجدہ سمجھ کریں دیا، قبر کا سجدہ ہم تعظیمن کرتے ہیں، ہم خدا سمجھ کے معبود سمجھ کے نہ کردہ با پیر دی قبر نو۔ میں ولی کی قبر پہ ماتھا ٹیکتا ہوں، میں کوئی معبود سمجھ کے نہیں ٹیکتا، بلکہ کس طرح نہیں ہے۔ بعض لوگ تو جیسے سمانی ڈھٹی پہ ہوتے وہ بھی ڈھائے پوندے، پتہ نہیں میں گل کریں دا پہ تو کہ ناراض ہی نہ ہو ونجے۔ جتھے سمانی جیڑا کم پہ کریں دی وہ پوچھا کہ تو کیوں کیتا؟ آکھے اس کیتا تے میں بھی کر چھوڑے۔ اے او لوگ ہیں امر بالمعروف تے نہی عن المنکر والے، کدی انہاں نو مولوی دسن نہ جا کے جڑیاں 2-2 گھنٹے ملاقاتاں تے تبلیغاں تے دعوتاں کردیں۔ یہ کبھی ان کو بھی سمجھاؤ اکبر الکبائر، سارے گناہوں سے بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ یہ سجدہ حق ہے اللہ کا، اگر یہ سجدہ غیر کا کرے گا یہ اللہ کی صفت میں شریک کر رہے ہو، اور یہ امر بالمعروف کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ جہاں بھی دیکھو غیر اللہ کا سجدہ ہو رہا ہے، آپ کے اندر غیرت جاگ جانی چاہیے۔ بولو، غیرت جاگنی چاہیے کہ نہیں؟ پیر طریقت میرے آپ میں سے بھی کئی کے پیر ہوں گے، حضرت پیر سید عنایت اللہ شاہ بخاری، پتہ ہے وہ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہا کرتے لوگوں اور 6 فٹ کے انسان اور جسم رکھنے والے انسان اور قوت گویائی رکھنے والے بندے اور شعور اور ادراک رکھنے والے بندے، اور اتنی غیرت پیدا کر جتنی ایک چھٹان کے پرندے ہدہد نے غیرت دکھائی تھی۔ وہ تو ویکھو ہے نے کو بلاں وڈا پرندہ ہوندا اتنا سارا، جے ذبح کرو نا پتہ نہیں چھٹانک بھی نکلے کہ نہیں گوشت۔ اتنی غیرت پیدا کرو جتنی غیرت ہدہد نے پیدا کی تھی۔ ہدہد دیر سے آیا، قرآن پڑھا کر جو صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہو، اور قرآن پڑھا کر قرآن کا پہلا سبق ہی یہی ہے، اہدنا الصراط بچہ جب سکول میں جاتا ہے پہلا سبق، اور قرآن کا پہلا سبق پہلے پیج اور پہلے صفحے پر کیا ہے؟ اہدنا الصراط۔ ہر جماعت آدھی اساں صراط مستقیم پہ چل دے پیاں، دیوبندی ہومن، بریلوی ہومن، سنی ہومن، شیعہ ہومن، مرزائی ہومن، پرویزی ہومن، مقلد ہومن، غیر مقلد، کوئی بھی جس نے کلمہ پڑھا ہے ہر جماعت کہتی ہے اساں صراط مستقیم پہ ٹر دے ہیں۔ اور یہ میں انشاءاللہ آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ صراط مستقیم پہ چلنے والی کون سی جماعت ہے۔
تو دیر سے آیا اور یہ سارا قرآن صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سارا قرآن۔ کیوں دیر سے آئے ہو؟ کس نے پوچھا؟ بولو اونچی آواز سے، کس نے پوچھا؟ حضرت سلیمان۔ کس سے پوچھا؟ ہدہد سے۔ پرندوں کی بولیاں سمجھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام، پرندے بولتے تھے، حضرت سلیمان کو سمجھ آ جاتی تھی۔ ہدہد نے کیا کہا؟ ہدہد کہنے لگا حضرت جی احطت بما لم تحط بہ، میں ایسی چیز کے بارے میں خبر لے کے آیا ہوں، ایسی قوم کی خبر لے کے آیا ہوں حضرت جی مینوں پتہ ہے تے تہانوں پتہ۔ اے قرآن نے، میں قرآن دا لفظی معنی کردا پیا، مجھے پتہ ہے آپ کو پتہ۔ آج لوگ کہتے ہیں ویکھو جی نبیاں نو آدھے، نبیاں نو پتہ ہی کوئی نہیں، نبیاں نو جاہل آدھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اے وہابڑے، وڈے وہابڑے۔ میں نے کہا ہدہد کو بھی وہابی کہہ دے، یہ ہدہد بھی وہابی تھا۔ ابھی تو میں ہدہد کے بارے میں کہہ رہا ہوں چیونٹی، اے نو تو بھی نکی۔ سورۃ نمل پڑھ۔ ہدہد کہنے لگا مجھے پتہ ہے آپ کو پتہ کوئی نہیں۔ خیر واقعہ کیا بیان کروں، کہنے لگا حضرت میں عجیب بات دیکھ کے آیا ہوں، مجھے تو غصہ آ گیا ہے، میری تو غیرت جاگ اٹھی۔ حضرت جی کہنے کیا دیکھا ہے تو نے؟ کہنے لگا انی وجدت امرأۃ، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، وجدتها وقومها، اسے بھی اس کی قوم کو بھی، یسجدون للشمس، کس کا سجدہ کر رہے ہیں؟ سورج کا، سورج کا سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت جی میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کا بھی سجدہ ہوتا ہے۔ آج میں ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں لوگ قبروں کے اوپر پڑے ہیں، سینہ چمٹائے پڑے ہیں، قبروں پہ سجدہ ریز ہیں، قبروں کو چوم رہے ہیں، قبروں کے اوپر مٹی چاٹ رہے ہیں، پھانک رہے ہیں، قبر کے اوپر لیٹے ہیں، قبر کے اوپر سجدہ ریزیاں ہیں۔ اور کم سے کم ہدہد جتنی غیرت پیدا کر لے کہ سجدہ سوائے اللہ کے کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، نہیں ہے۔ ایک جواب سن لینے اللہ دا حکم، دوسرا جواب کیا ہے؟ وہ تعظیمی سجدہ ان کی شریعت میں بولو، ہماری شریعت میں جائز۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا اگر جائز ہوتا میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خامند کا تعظیمی سجدہ کیا کرے۔ ایک گل مک گئی، اور بولو آپ سب اس پر اتفاق کرتے ہیں؟ ایک اور الزامی جواب سنو بات، وہ جواب سنیں انشاءاللہ بالکل آپ کی طبیعت فریش ہو جائے گی۔ یہ مانتے ہو، یہ بات کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں سکے بہن بھائی کا نکاح بھی جائز؟ بولو، ہوں تو کا چپ گڑپ ہو گئی ہے۔ حضرت آدم کی شریعت میں حقیقی بہن بھائی کا نکاح کیا تھا؟ اگر سجدہ جائز مانتے ہو تو وہ بھی جائز مانو، کریں دے ہو؟ کرو نا۔ اگر وہ جائز نہیں، ہماری شریعت میں بہن بھائی کا نکاح جائز نہیں، تو ہماری شریعت میں کسی غیر کا سجدہ بھی جائز۔ پہلا انسان آدم تے دشمن پہلا کیڑا بنیا؟ بولو شیطان، پہلا دشمن۔ اور اس نے صراط مستقیم سے ہٹانا چاہا، اور میں خود نہ پہ قرآن دی آیتاں میرے سامنے نہیں پیا، کہنے لگا مجھے تیری قسم ہے مولا۔ قسم کس کی اٹھائی شیطان نے؟ بولو بولو کس کی اٹھائی؟ قسم بھی اللہ کی اٹھاتا ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا، کسی غیر کی قسم اس نے نہیں اٹھائی۔ تو ساتھ کونے چاہندے غیران دی قسمہ؟ اور بولو تو صحیح، قسم پنجتن پاک دی،
قسم غوث پاک دی ایسا چاہتے ہیں اساں لوگ اللہ کی قسم پہ یقین نہیں کرتے، غیر اللہ کی قسموں پہ یقین کر لیا کرتے ہیں۔ میں بات بڑھانا نہیں چاہتا تھا، کوئی قرآن سامنے رکھ دو نا بندہ نہیں مانے گا، یہ علم نو پھد کے نپ علم نو تے گل کر وت وعدہ مر ویسا تے علم نو نپ کے قسم۔ اب کس کے اوپر زیادہ یقین ہے، خدا پہ یا اس پہ؟ شیطان قسمیں اٹھائے رب کی۔ میں کیا کہوں آپ سے، پہلا دشمن ہے آپ غیروں سے، میں غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں، مانگتا ہوں تو غیروں سے مانگتا ہوں، نیازیں غیر اللہ کے نام کی، نظریں غیر اللہ کے نام کی، اور اس شیطان نے جب سب سے پہلے رب سے مانگا، کدے کول منگیا شیطان بولو؟ اس نو پتہ آئی دیمن والا کون ہے، اس سن صراط مستقیم تو ہٹائے، اور اللہ نہیں دیندا انہاں دے کول پہلے ونج رکھیاں سکھیاں رب نہیں ملدا جے پنج نو نال رلائیے نا۔ اسن شیطان سمجھایا انجے رکھا پکھا تنو رب مل ویسی۔ جب شیطان کو رب نے ملعون کیا، مردود کیا، لعین بنایا، تو شیطان نے رب سے کہا مولا ایک میری دعا قبول کر، میری دعا ہی قبول کر، میں منگدا پیاں تو منو دے۔ رب آکھیا کہ منگنا چاہنا؟ کہنے لگا مولا میری زندگی قیامت تک بڑھا دے، لمبی کر دے۔ مزہ تے آوے نا جے دنیا چ انسان نو بھیجنا تے میں بھی تا مقابلے چو نا کھاڑے دو پہلوان ہو میں تا پتہ لگے ڈاڈا کیڑا تے ہینا کیڑا، ہکو پہلوان ہوئے تو نچدا کھلوتا ہوئے۔ جہاں تیرے بندے آئے وہاں میرے بھی آئے، پھر میں دیکھوں گا کون تیری راہ پہ چلتا ہے اور کون میری راہ پہ چلتا ہے۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ، بیٹھوں گا صراط مستقیم پہ ہی۔ رب آکھیا تو میرے کو منگدا پیاں جا ہے، انک من المنذرین، تو دعا کیتی ہے میں تیری عمر قیامت تک لمبی کر چھوڑی ہے۔ شیطان نے کسے مانگا؟ اللہ نے دیا کہ کوئی نہ؟ اللہ کہتے ہیں میں اپنے دشمن کو دوں، اپنے مخالف کو دوں، جو میری ذات کا انکار کرے میں اسے بھی دوں۔ تو میرا ہے، میں تجھے نہیں دوں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اور راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ اور ہم تو دینا چاہتے ہیں، کوئی ہاتھ بڑھا کے اٹھا کے مانگنے والا تو ہو۔ اللہ کہتے ہیں میں دشمن کے خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا، تیرے خالی ہاتھ کیسے واپس کروں گا؟ اچھا جی، صراط مستقیم دا معنی کہ بولو؟ میرا دوسرا سوال ذرا غور سے جواب دینا، سوچ سمجھ کے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ ایتے پتہ چل گیا کہ صراط مستقیم کا معنی ہے سیدھا راستہ۔ اب میں سوال آپ سے کر رہا ہوں، صراط مستقیم کی پہچان کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ یہ صراط مستقیم ہے؟ سوال ہے کہ نہیں بولو؟ آپ میں 5 وقت کی نماز میں، سنتوں میں، نفلوں میں، فرضوں میں، ہر رکعت میں کیا کہتا ہوں؟ اہدنا الصراط اس کا کیا معنی کرتے ہو؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر، حالے کونے چلے صراط مستقیم تے؟ اے تساں واز سن دے پہ ہو قرآن پاک دا، تو صراط مستقیم تے کونے ٹر دے پہ؟ نماز پڑھ دے ہو صراط مستقیم تے کونے ٹر دے پہ؟ او بولو تو صحیح، کلمہ پڑھیا نے صراط مستقیم تے کوئی لے، قرآن مندے ہو صراط مستقیم تے کوئی لے۔ اس کی تفسیر سیدنا علی المرتضیٰ آنکھو رضی اللہ تعالی، شیر خدا، حیدر کرار، اسد اللہ الغالب، داماد پیغمبر،
بدر و احد کا ہیرو اور فاتح در خیبر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی، انہوں نے کیا تفسیر کی اہدنا کی بھائی؟ کہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، مانا تو یہی بنتا ہے، مانا تو یہی بنتا ہے، لیکن تفسیر کیا کی انہوں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، مولا اگر ہمیں صراط مستقیم پہ تو نے چلا دیا ہے، ثبتنا، مولا ہمیں اس صراط مستقیم پر استقامت بھی عطا فرما، مضبوط رکھ ہمیں اس راستے پر، کیا رکھ؟ چلائے رکھ، اہدنا چلائے رکھ، اے نہیں چلا، اللہ نے چلا تو دیا الحمدللہ، چلا تو دیا ہے، اب مانا کرو مولا اسی راستے پہ چلائے رکھنا، اس راستے سے ہمیں ہٹانا۔ اب میں نے کیا سوال کیا، صراط مستقیم کیا ہے؟ آپ سے میں نے پہلے کہا تو علماء نہیں بولیں گے، طلباء نہیں بولیں گے، آپ لوگ مجھے بتائیں یار۔ میں آپ لوگوں سے اس لیے مخاطب ہوں کہ آپ لوگ ہی باہر نکل کے نا پھر علماء کرام کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں، مولویوں کے بارے میں، فلاں مولوی کیسا، فلاں مولوی کیسا، فلاں مولوی کیسا۔ ماشاءاللہ بہت بڑے تبصرہ نگار ہوتے ہیں مولویوں کے بارے میں خصوصاً۔ اب آپ سے کوئی پوچھ لے کہ صراط مستقیم کہاں ہے، کیا ہے، اس کی کیا پہچان ہے، کیا معرفت؟ سوال ہے کہ نہیں؟ بولو، جواب چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آج میں صرف سوالن جواباً چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ صراط مستقیم تجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، پتہ نہیں کیڑے سپارے پہ اوسی، 5ویں چوسی، 10ویں چوسی، 15ویں چوسی، صراط مستقیم کا ذکر تو کئی جگہ پہ ہے۔ اللہ نے کہا صراط مستقیم بڑا نیڑے نیڑے پہ آئی، بالکل نیڑے پہ آئی۔ کہاں ہے صراط مستقیم؟ کہاں ہے؟ فرمایا ایاک نعبد، ایاک نعبد و ایاک ھذا صراط، کیڑا سوکھا راہ ہے سوکھا کہ نہیں؟ بولو، اے جڑا ایاک نعبد و ایاک نستعین، واو ہے نا وچکار، واو، اے واو ساڈے اصطلاح دے اندر علماء تے مفسرین دے اصطلاح چاہتے ہیں واو تفسیریہ، واو کے وے بولو تفسیر آدھے نا، تفسیر تھوڑی تشریح کی، اللہ نے تشریح کی صراط مستقیم کی۔ کہاں ہے صراط مستقیم؟ ایاک نعبد و ایو ہے ایاک نستعین ھذا صراط۔ ہن تانوں کہ پتہ نعبد تے نستعین کیڑی شے ہے؟ تواڈے کول کو پوچھے، دیرے کول ود کوئی پوچھے نستعین تے نعبد سمجھا یار، سانو جٹ ہوندے نا، ذمہ دار ہوندے، عام لوگ ہوندے، اور انشاءاللہ امید ہے یہ 2-3 سوال تے جواب تھانوں پکی ویسے نا جی، انشاءاللہ بھول سے نہیں، یاد رکھے سو بولو۔ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، القرآن یفسر بعضہ لبعض، قرآن اپنی تفسیر بولو، جب قرآن اپنی تفسیر خود کر دے تو پھر کسی اور کی تفسیر کی ضرورت، درجے ہیں تفسیر کے، درجے ہیں۔ ایک وہ درجہ کہ اللہ خود تفسیر کرے، یہ سب سے بڑی تفسیر ہے، اور یہ کہاں ہے بولو؟ قرآن میں، قرآن اپنی تفسیر کرتا ہے۔ تو ساکسو مولوی صاحب سمجھ نہیں پئی آندی، گل بھی لمبی ہوندی ویندی ہے، تساں گرمی چ بڑے بیٹھے ہو، کیوں بھائی گرمی لگدی پئی؟ اچھا تساں میری حالت ویسے مولوی صاحب تہاڈا یہ حال ہے، اسیں باندھیاں تانوں ویکھ کے۔ میں تانوں ایک مثال دیواں قرآن کی تفسیر کی۔ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے نا، ایک قرآن کی آیت ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم،
دو موتیں اور دو حیاتیں، دو زندگیاں اور دو موتیں، یہ اللہ پاک نے ہر انسان کے لیے کی ہوئی ہے۔ ہر انسان کو دو موتیں اور دو زندگیاں، یہ ہن کس کی تفسیر پہ ہوندی ہے؟ ایک قرآن دی آیت ہے، سنو۔ جہنمی جہنم میں دیکھ رہے ہیں او بے نمازی اپنی سزا بھگت کے نکل کے وہندے پہ، او روزہ نہ رکھنے والے اپنی سزا بھگت کے جا رہے، او زکوٰۃ نہ دے، او فلانے او فلانے، ہر کوئی جہنم سے نکلتا جا رہا ہے، اساں وچ پے ہاں، اساں کوئی نکلن دی صورت۔ اب وہاں جہنمی کیا کہہ رہے ہیں سنو، ربنا ربنا، انہیں رب یاد آیا نا، زندگی اتنے دنیا تے نہیں یاد آنا نا، جب کیا تنگ بتونے تو خدا یاد آیا۔ ہمیشہ بندے نو یاد اسے لے آندی جڑے لے سہارے سارے کے ہو بن نا، پھر لوگ کہتے ہیں ہن تا اللہ تے ہی سٹو یار، ہن کہندے تے سٹو، ہن اللہ تے سٹو۔ جب یہ سارے جہنمی جہنم میں پڑے ہیں مشرک، کہہ رہے ہیں امت نسنتین واحییت نسنتین، او ساڈے پروردگار تو سن دو واری ماریا تے دو واری۔ پہلی موت ہماری کون سی ہے؟ آج تو نویں نویں گلاں سننا ملدی ہیں اس سے، انشاءاللہ آج تو صحیح مولوی بن کے نکل سو انشاءاللہ۔ پہلی موت کون سی؟ میں دنیا میں نہیں آیا، اس دنیا میں آنے سے پہلے میں کیا تھا؟ مردہ۔ میں دنیا چائیں کون نہ، جیڑے ویلے ماں دے پیٹ چاہوں 5ویں مہینے اللہ روح پا کے تے من کے کر چھوڑیا، او بولو زندہ کر چھوڑیا، زندگی آ گئی۔ دنیا میں آیا، میری جتنی زندگی ہے 20 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال، ایک موت وہ میرے دنیا سے آنے سے پہلے موت، یہ پہلی زندگی میری آئی دنیا میں، ثم یمیتکم، پھر اپنی عمر پوری کر کے میں کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ دو موتیں ہو گئیں، اور قیامت والے دن اللہ نے پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ دو زندگیاں اور دو موتیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ ہن ایک مشرکہ دے کے پہ جڑے صراط مستقیم تے نہیں ٹریا، فاعترفنا بذنوبنا، ہمارے پروردگار اساں اعتراف پہ کرنے آسے بڑے مجرم سے، مولا تیرا در چھوڑیا، تیرا گھر چھوڑیا، غیران دے دراں نو آباد کیتا، غیران دے درباراں نو آباد کیتا، جیڑے کم تیرے گھر وچ کرن دے ہیں اساں کتھے کیتے؟ بولو تا صحیح، چپ کر کے نہ باؤ، جیڑی گل سچی ہو تے آکھو۔ روشنی روشن کرنا یہ رب کے گھر کا حق۔ کس کو روشن کیا؟ قبر کو۔ دیے جلاتے ہیں کہ نہیں جلاتے؟ ڈیوے بلیندے ہو گے کوئی نہ، اور بولو تو صحیح یار، جمعرات دے جمعرات ڈیوے بالو، کتھے لکھے ہویا؟ اے میں ہاتھ جوڑ کے تھوڑے سامنے عرض کردہ، کتھے لکھے ہویا؟ میرے پیارے پیغمبر نے کسی نبی کی قبر پہ کوئی دیا جلایا ہو؟ جمعرات نو نہیں تو شب رات نو تے ڈیوے بالنے ہوندے نے بنیریاں تے، اتے گھراں دے بنیریاں تے۔ یہ پتہ نہیں ڈیوے کیوں بلاندے؟ ساڈے اپنے جڑا بندیال شہر نا اس دی بولی چ میں تھوڑے پتہ نہیں یاد ہو سن، اے روحاں ملاون والی عید ہے۔ ایک ہور زندگی آئی پئی نے ہور دنیا چ، اس رات نو کیا ہوندا؟ روحاں ملدیاں، اتوں آسمان تو لاندیاں روحاں شبرات وچ۔ یہ اساں ڈیوے اس واسطے بلیندے ہاں جو روح جڑی نا وہ اپنے گھر نو سیان لے۔ میں مندے خیال وینا، میں داؤد خیال وینا، میں عیسیٰ خیال وینا، میں میاں علی وینا، میں آکھا جیڑی روح 7 آسمانہ تو اتوں آ گئی ہے اس نے اپنے گھر دا نہیں پتا۔ ہن مولویاں ویکھو کیویں لوگاں کول کھاون دے طریقے بنائے،
یہ سب پیٹ پوجا، سب پیٹ پوجا، صراط مستقیم سے ہٹاتے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے پہ چلانا چاہتے ہو، ان کے راستے پہ چلانا چاہتے ہو۔ اور میں نے تو رب سے دعا مانگی تھی، مولا مجھے صراط مستقیم پہ چلانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھے مولا یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پہ مت چلانا۔ ہن چل دے پہ کہ کوئی نہ چل دے پہ، پتہ نہیں کہندا شیر ذہن چ آ رہا، مسلمانوں پہ فٹ کرتا ہے وہ۔ بیٹھے ہیں مسجدوں میں مسجد بنا کے مندر، جو کچھ مندریں چاہتا نا، نذرانے دے دو، پروانے دے دو، وظیفے دے دیو، ساڑیاں جیباں بھر دیو، ہیں جی سانو اے شے دے دو، دولت دے دو، مال دے دو۔ کن کا کام ہوتا ہے؟ ہندوؤں کے جو ہوتے ہیں نا بڑے، وہ یہ کام کرتے ہیں، کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے خالی ہاتھ آؤ گے تو، اور رب کہتا ہو کتھے ودا ذلیل ہونا، میرے کو خالیاں جھولیاں لے کے آ تے میں تیریاں جھولیاں بھر بھر کے واپس کروں۔ بیٹھے ہیں مسجدوں میں مسجد بنا کے مندر، کوئی کھا چکا ہے اور کوئی کھا رہا ہے، اور ہیں اصلی بھائی ان کے توریت انجیل والے، مثل الحمار جن کو قرآن بتا رہا ہے۔ تیرے ہاتھ میں رب کا قرآن بھی، تیری زبان پہ نبی کا فرمان بھی، اور تو طریقے اپنائے یہود و نصارہ والے۔ شرم آنی چاہیے مولویوں کو۔ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو گائیڈ کرو، بتاؤ یہ صراط مستقیم ہے۔ عیسائی صراط مستقیم پہ نہیں چل رہے، یہودی نہیں چل رہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ وہ دن یا اللہ اساں اعتراف پہ کر دیں، ہاں اساں مجرم ہاں، ہم نے دنیا میں سارے کام کیا، شرک کیا، کفر کیا، بدعات کیا، مولا فہل الی خروج من سبیل، یہ سب گناہگار نکلتے جا رہے ہیں، مولا کوئی ساڈے نکلن واسطے بھی کوئی سوراخ یا درز ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ صراط مستقیم سے بھٹکنے والے لوگ، شرک کرنے والے لوگ۔ یا اللہ ہم بھی نکلیں گے، سنو قرآن سنو، جھوٹے کشف، جھوٹی روایتیں، من گھڑت قصے، جھوٹے خواب، جھوٹے افسانے، من گھڑت باتیں مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے بولتے ہو، اور تمہارے پاس مسجد میں لوگ جھوٹے واقعات اور کرامات سننے کے لیے نہیں آتے، بلکہ وہ رب کا قرآن اور نبی کا فرمان سننے کے لیے آتے ہیں۔ رب دا قرآن سنایا کر انہاں بکھیاں تے پیاسیاں نو، ایک قرآن دے بکھے لوگ بیٹھے نہیں، انہاں نو قرآن سنا۔ اللہ کیا جواب دے گا ان مشرکوں کو؟ سنو، بے نمازی نکل کے جا سکتے ہیں، بے روزہ دار جا سکتے ہیں، حج نہ کرنے والے جا سکتے ہیں، زانی جا سکتے ہیں، شرابی جا سکتے ہیں، قتل کرنے والے جا سکتے ہیں، لیکن فرمایا تیرے ذمے قصور یہ لگا ہے، اذا دعی اللہ وحدہ، جب تجھے بلایا جاتا تھا کس کی طرف؟ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف۔ اشاعت التوحید والے کیا کہا کرتے تھے؟ وحدہ لا شریک لہ، اپنی ذات و صفات میں وہ کیا ہے؟ بولو، لا شریک ہے۔ خالقیت میں لا شریک ہے، مالکیت میں لا شریک ہے، اپنی ربوبیت میں لا شریک ہے، رازقیت میں لا شریک ہے، وہ اپنی ذات میں بھی لا شریک ہے، اپنی صفتوں میں بھی لا شریک ہے، عالم الغیب اکیلا ہے، حاضر و ناظر بھی اکیلا ہے، مشکل کشا بھی اکیلا ہے، حاجت روا بھی اکیلا ہے،
مختار کل بھی اکیلا ہے، متصرف بھی اکیلا ہے، ساری دنیا میں تدبیریں کرنے والا بھی اکیلا ہے، نظر و نیاز کے لائق بھی اکیلا ہے، منت و منوتی کے لائق بھی اکیلا ہے، اور تیری میری کشتیوں کو پار لگانے والا بھی اکیلا ہے، تیری میری غائبانہ پکارے سننے والا بھی۔ جب تجھے یہ بات کہی جاتی تھی کیا کرتا تھا تو؟ کفرتم۔ میرے والد صاحب یہاں ایک معنی کیا کرتے، تفسیر کیا کرتے تھے، کفرتم لفظی معنی کے ہوئے تم کیا کرتے تھے؟ انکار، کفر کرتے تھے، انکار۔ او نہیں جی نہیں، او بھی مشکل کشا تھی، اے بھی مشکل کشا، او بھی حاضر ناظر تھے، اے بھی، وہ بھی کشتیاں پار لگانے والا، اور یہ بھی۔ اے میں کوئی یہ گل نہ کرتا پیا کہ میں کو تانوں صرف خطابت وکھاندا پیا، سن دے نے اے مولا علی، اے شیر خدا، میری کشتی پار۔ تو نے کشتی پار لگانے والا کس کو سمجھا؟ کوئی کہتا ہے یا معین الدین چشتی لگا دے پار میری، میں کیا آپ کے سامنے بیان کروں؟ یہ ہدایت اللہ کے پاس ہے، بولو ہدایت ہو، جب چاہے صراط مستقیم پہ چلا دے، جب چاہے، رب چاہے ابو جہل کفر پہ مر جائے، ابو جہل کون بولو؟ ابو جہل گمراہ ہو کے مر جائے، اور جب ہدایت رب دینے پہ آئے تو اس کے بیٹے اکرمہ کو رب ہدایت نصیب فرما دے۔ آپ اور میں ہدایت دے سکتے ہیں کسی کو؟ میں اور تو کسی کو ہٹا کے رب کے دروازے پہ جھکا سکتے ہیں؟ نہیں جھکا سکتے۔ ہمارا کام ہے بیان کرنا، بتانا، آگے کسی کی مرضی ہے بھائی۔ ساری زندگی ابو جہل نے میرے پیغمبر سے سنا، قرآن سنا، کیا سنا بولو؟ آپ کہیں گے یار کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ جب میرا پیغمبر صبح تہجد کے وقت میں قرآن پڑھا کرتا تھا، یہ مکے کے سارے سردار میرے پیغمبر کے گھر کے ارد گرد کھڑے ہو کر قرآن سنا کرتے تھے۔ اور کسی نے پوچھا تھا بدبختو، او بدبختو، سارا دن اسے مارتے ہو، سارا دن اسے پتھر مارتے ہو، زخمی کرتے ہو، سارا دن اسے مجنون کہتے ہو، ساحر کہتے ہو، مذمم کہتے ہو، کذاب کہتے ہو، اور اس وقت میں آ کے قرآن سنتے ہو۔ اور یہ ابو جال اور عتبہ اور شعبہ سب کہنے لگے یار جب اس کے قرآن پڑھنے کا وقت آتا ہے ہمیں اپنے بستر پہ چین نہیں آتا جب تک یہاں آ کر اس کی زبان سے قرآن نہ سن لیا کریں۔ قرآن سن دے سارے، لیکن ہدایت کس کے پاس ہے؟ بولو۔ کسی شاعر نے کہا تھا سورج کی کرن دونوں پہ پڑی، بو بکر پہ بھی بو جہل پہ بھی۔ اللہ دے پیغمبر دا سورج نکلیا کہ کوئی نہ؟ ماہتاب نبوت، آفتاب رسالت میرے پیغمبر کا نکلا ہے، اور اس نے جا کے اندھیری کوٹھریوں کو جا کے منور کر دیا۔ شاعر کہتا ہے سورج کی کرن دونوں پہ پڑی، بو بکر پہ بھی بو جہل پہ بھی، اور قدرت کا نظارہ تو دیکھو، ایک پتھر ہے ایک ہیرا ہے۔ ابو جال پتھر کا پتھر رہ گیا، اور ابو بکر کیا بن گیا بولو؟ ہیرا بن گیا۔ ابو جال نے کلمہ کوئی نہ پڑھا، اور اس کے بیٹے نے کلمہ کیسے پڑھا وہ پتہ ہے آپ کو؟ نبی علیہ السلام فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے، فاتح کی حیثیت سے سارے کافر بڑے بڑے دوڑ گئے، آج خیر نہیں۔ اکرمہ نے کہا میری تو پہلے ہی خیر نہیں کہ میں نبی کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہوں، ابو جہل کا، جسے نبی علیہ السلام نے کہا تھا میری امت کا فرعون، فرعون امتی، میری امت کا فرعون کسی نے دیکھنا ہو تو ابو جہل کو دیکھ لے۔ اس کی بیوی تھی اکرمہ کی، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے شوہر کے لیے امان طلب کرنے آئی ہوں۔ سن رہے ہو اور سن دے پے ہو؟ اگا بھی سن سو جملہ آکھاں ٹھڈے دل نال
اپنے شوہر کے لیے امان طلب کرنے آئی ہوں۔ آپ نے کہا جا، تیرے شوہر ابو جہل کے بیٹے کے لیے امان ہے۔ کس کو امان دی جا رہی ہے؟ ابو جہل کے بیٹے کو؟ اور یہاں تو مسلمان کو امان دینے کے لیے تیار نہیں۔ بڑے ہاتھ جوڑ سے کہو گے میری کسی سیاسی جماعت نہ تعلق نہیں، نہ کسی سیاسی جماعت نہ، پرلے درجے کے جھوٹے سارے، پرلے درجے کے۔ وہ آدھے کو سیاست دانا دی بس میں نہیں پی بس، وہ کہتا ہی الٹ گئی سڑک دے کنارے، الٹی نہ اندر سارے سیاستدان حال دو حال، بچاؤ آئے مارے گئے، بچاؤ کڈو جیڑا ونجے نا وہ پچھا والا ہے۔ کہیں پوچھا یا شودہ نو کڈو، اندر جو حال پائی ہوئے نے زخمی حسین، انہاں کہا نہیں، انہاں کہا کیوں؟ آکے سارے سیاستدان ہیں۔ اے ہون بھی کے بلیں دے پین، اے کوڑ ملیں دے پین، کوڑا دے ہو، یہ اس حالت میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ان کو باہر نکالنے کی۔ سیاست ہے ہی جھوٹ۔ اگر دین کے تابع سیاست ہو تو کیا ہی بات ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آج کون معاف کرتا ہے؟ ریاست مدینہ کا تصور دینے والا معاف کر رہا ہے۔ پکڑ لوں گا، مار دوں گا، لٹکا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ اور میں نے کہا وہ قائد اعظم تھا ہمارا، وہ ہمارا پیغمبر جس نے ریاست مدینہ کا اسلامی تصور پیش کیا تھا، اس نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا۔ تمہیں ہوا بھی نہیں لگی دین کی، سب کھاؤ پیو ٹبر ہے، سارے سب کھاؤ پیو لوگ ہیں۔ منو ملے نا کروڑ روپیہ، میرا دماغ خراب ہے چھوڑنا، متا مولوی چھوڑ دے سی، مولوی کیوں چھوڑے سی؟ کو مولوی فرشتہ؟ آپ نے فرمایا جا، تیرے خامند کے لیے کیا ہے بولو؟ امان ہے، جاؤ لے آؤ۔ یہ ابو جہل کی بہو نو سمندر کنارے پہنچی، جہاں آج کل جدہ ہے نا، وہاں پہنچی۔ اکرمہ جا رہا ہے کشتی میں بھاگتا ہوا، بلاتی ہے، بلا رہی ہے، اکرمہ نہیں سندا، کہتی آؤ واپس آ جا، میں تیرے لیے ان سے امان طلب کر کے آئی ہوں۔ اس آگے نہیں تو گوڑ مریں دی پئی ہے، نہیں میں نہیں واپس آنا۔ اچانک کشتی گرداب میں آئی، بھنور میں آ گئی، بھنور میں چکر میں آ گئی۔ اکرمہ بلایا اپنے بتاں نو، یا فلاں پہنچ، ہماری مشکل دور کر، ہماری کشتی پار لگا دے۔ جو کشتی کا ملا تھا نا، سفید داڑھی اس کی، بال سفید، بوڑھا، اس نے کہا سردار کے بیٹے کس کو بلا رہے ہو؟ اس نے کہا اپنے معبودہ نو، اپنے معبودہ نو، ابراہیم نو، اسماعیل نو، لات نو، منات نو۔ وہ بوڑھا وہ کہتا ہے، ملا کہتا ہے او سردار کے بیٹے اکرمہ، میرے بال اسی کشتی چلانے کے اندر سفید ہوئے، میں نے اپنے بال اسی سفر میں سفید کیے ہیں۔ اکرمہ بولنے لگا کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا جب بھی کبھی میری کشتی گرداب میں آئی ہے، میں نے اللہ کو مشکل میں پکارا ہے، رب نے میری کشتی کو پار لگایا ہے۔ اکرمہ نے کہا واپس چلو، کشتی واپس لے کے چل کنارے پہ، اور تو جو بات کر رہا ہے یہی بات تو وہ مدینے والا بھی کرتا ہے کہ کشتیوں کو پار لگانے والا کون ہے؟ بیڑے پار لگانے والا کون ہے؟ اکرمہ واپس آیا، میرے پیغمبر کے دربار میں پہنچا، حضرت عمر مارنے کے لیے، آپ نے فرمایا عمر رک جا۔ اکرمہ نے آ کے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، اور جب کلمہ پڑھ کے بیٹھا، صحابہ گزر رہے ہیں، او ابو جہل دا پتر، او ابو جہل کا بیٹا، او ابو جہل کا بیٹا۔ اکرمہ سے برداشت نہ ہو سکا، اکرمہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہربانی فرما دیں، میرے نام کے ساتھ میرے باپ کا نام نہیں آنا چاہیے،
میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب میرے نام کے ساتھ میرے کافر باپ کا نام نہ آئے۔ آپ نے فوری طور پر انعام دیا، آپ نے فرمایا میرے صحابیوں آج کے بعد اکرمہ بن ابی جال نہ کہا کرو، آج کے بعد اکرمہ بن اسلام کہا کرو۔ یہ ابو جال کا بیٹا نہیں ہے، اسلام کا بیٹا ہے، یہ اسلام کا بیٹا ہے۔ اسلام کو اپناؤ، اسلام کو، دین اسلام پہ عمل کرو۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے، ایاک نعبد و ایاک، عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ مدد کس سے؟ اللہ سے۔ پکار کس کی؟ غائبانہ دعائیاں کس کے نام پر؟ کشتیوں میں، گرداب میں، مشکلات میں، حاجات میں، تکلیفوں میں کس کو پکارو گے؟ مدد کے لیے کسے بلاؤ گے؟ مقدموں میں پھنسو گے کس کو بلاؤ گے؟ اولاد نہیں ہوگی کس کو بلاؤ گے؟ یہ ہے صراط مستقیم۔ اگر اس سے ہٹ کر اگر کسی اور طرف جاؤ گے وہ صراط مستقیم نہیں، وہ صراط مستقیم نہیں ہے، بلکہ وہ شیطان کے راستے ہیں جو شیطان ہمیں ان راستوں پر چلانا چاہتا ہے۔ بہرحال تھوڑی سی گفتگو صراط مستقیم کے بارے میں آپ سے کر دی تاکہ آپ کو تھوڑا بہت، علماء کرام سے بھی آپ سنتے ہیں، تھوڑی بہت شدھ بدھ ہمیں صراط مستقیم کے ساتھ ہو جائے۔ ہر نماز کے اندر ہم یہی دعا کرتے ہیں، مولا اگر صراط مستقیم پہ ہمیں چلایا ہے تو اسی پر چلائے رکھنا، اسی پر ثابت قدم رکھنا، وثبت اقدامنا، مولا اسی پر ہمیں ثابت قدم رکھنا، اور ہماری موت آئے تو اسی راستے کے اوپر آئے۔ انشاءاللہ اس راستے پر آئے گی۔ یہ راستہ انبیاء کا راستہ ہے، اولیاء کا راستہ ہے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ نبیوں کا راستہ ہے، والصدیقین، یہ صدیقوں کا راستہ ہے، والشہداء، یہ شہیدوں کا راستہ ہے، والصالحین، اور یہ صلحاء کا راستہ ہے۔ یہودیوں کے راستے سے بچنا ہے، عیسائیوں کے راستے سے بچنا ہے، مشرکین کے راستے سے بچنا ہے۔ ہر راستے پہ غیر اللہ کی پکار ہوگی۔ خلاصہ یار، میں بھی تھک گیا ہوں، آپ بھی تھکے پڑے ہیں، خلاصہ پوری میری تقریر کا خلاصہ ایک جملے میں، صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پہ شرک نہیں آتا، اور اس کے علاوہ ہر راستے پر شرک آتا ہے۔ جو شرک کر رہا ہوگا وہ صراط مستقیم پہ نہیں چل رہا ہوگا، اور جو صراط مستقیم پہ چل رہا ہوگا وہ شرک نہیں کرے گا۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔